اسی آب و تاب میں رواں رواں ہے، اور صرف یہ نہیں کہ اسی طرح بلکہ اسی سے بھی 1000 گنا زیادہ الحمدللہ اس مدرسے کا فیض پوری کائنات میں تقسیم ہو رہا ہے۔ پہلے دیکھنے میں رقبے کے اعتبار سے وہ ایک کنال بھی بمشکل جگہ تھی جو گھنٹہ گھر کے قریب تھی، پھر وہاں سے 10 کنال چوک مبارک کے قریب لی گئی، وہاں الحمدللہ ہم بھی اسی ادارے میں پڑھتے ہیں، ہمیں بھی یہ اظہار حاصل ہے، اور اب الحمدللہ وہی ادارہ جو ہے 16 ایکڑوں سے بھی الحمدللہ کراس کر چکا ہے۔ 16 ایکڑوں سے زیادہ تو یونیورسٹی بن رہی ہے نا جی، جس کو ہم انوار علوم جامعہ انوار علوم العالمیہ کہتے ہیں، لیکن دوستوں سے وہ نہیں بلکہ پورے ملک میں حضور قبلہ شیخ الحدیث کی زیر قیادت زیر سرپرستی سینکڑوں مدرسے جس میں ہزاروں کو ربا پڑھ رہے ہیں وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ سنیوں کو اور بالخصوص میرے پیر بھائیوں کو فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے شرمانی نہیں چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے کہ ہمارے اہل سنت کی کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کہ جس کی بنیاد میں ہمارے مرشد حضور غزالی زمانہ ہے، کوئی بھی تنظیم ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، جماعت اہل سنت ہو، یہ مین چیزیں ہیں سیاسی اور مذہبی پلیٹ فارم سے۔ جماعت اہل سنت کی بنیاد ہمارے مرشد کریم نے رکھی ہے، جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد ہمارے مرشد کریم نے رکھی ہے، اور ہمارے مدارس کے اہل سنت کا بورڈ تنظیم المدارس اس کی بنیاد بھی حضور مرشد کریم نے رکھی ہے، اور جہاد کشمیر میں بھی حضور غزالی زمانے اہل سنت کو جو مجاہدین تیار ہوئے وہ بھی ہمارے مرشد کریم نے اس کی بھی قیادت کی۔ اسی طرح انجمن طلباء اسلام ہو گئی، اسی طریقے سے دعوت اسلامی ہو گئی، یہ دیگر جتنا بھی ہماری مذہبی یا سیاسی تنظیمیں ہیں ان میں حضور غزالی زمان کا ضرور آپ کو بنیادی کردار نظر آئے گا۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کا احسان ہم پر ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے غلاموں میں شامل کر دیا، انہیں غلاموں کی کمی نہیں ہے، یہ بات آپ دل میں بٹھا دیں۔ اس گھرانے کو، سادات کو، حضور کی آل کو غلاموں کی کمی نہیں ہے، وہاں تو سر ہتھیلی پہ لے کے کھڑے ہوئے لوگ ہیں جو سر نیاز پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، یہ تو ان کی کرم بخشی ہے کہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو بھی قبول کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ مدرسہ جامعہ انوار علوم الحمدللہ ہم اس میں پڑھتے رہے تو ہم نے وہاں کے ٹکڑے کھائے، ہم نے وہاں کا نمک کھایا، تو میں آپ کو یہ جو بات کہہ رہا ہوں اپنے یعنی جو ہم نے وہاں پر ٹکڑے کھائے ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے مراکز ہیں، آپ ان کے بھی منظور محسن صاحب آگے تشریف لائیں، آپ بڑے بڑے مراکز ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، الحمدللہ اہل سنت کے بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن جو معیار تعلیم کا، جو معیار آپ کو تدریب کا، تدریس کا، تربیت کا، اسی طریقے سے دعام کا جو معیار جامعہ انوار علوم میں آپ کو ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ سارا سال الحمدللہ جامعہ انوار علوم کے لڑکے سارا سال بکرے کے گوشت سے کھانا کھاتے ہیں، اور جب ہم پڑھا کرتے تھے وہاں پر کئی بار ایسا ہوا حضور والا اسلام پابندی کے ساتھ ناراض ہوتے تھے کہ بھئی جب ہم آپ کو فی بھی دیتے ہیں، تنخواہ بھی دیتے ہیں، معاوضہ پورا دیتے ہیں، آپ کو مرد میں سالہ ہر چیز مکمل دیتے ہیں، تو پھر کھانے کا معیار صحیح کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں تکلیف کیا؟ یہ طلباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، یہ کو صحیح کھانا ملے گا تو یہ کچھ پڑھ سکیں گے نا۔ یہ حضرت صاحب کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور جو پیر بھائی یہ حضور کے پاس مہمان آتے تھے تو اب کھانا روزانہ یعنی اکثر منگوا کے
آپ ان سے کہتے تھے کہ بھائی اس کھانے کا معیار چیک کرو، یہ کھانا کس معیار پہ ہے، جو ہم انہیں خرچہ دیتے ہیں اس طرح کا ہے کہ نہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضور والا شاہ خود اس سے کچھ نہیں لیتے تھے، ساتھ کے پیر بھائیوں کو کہتے تھے کہ آپ اس کو چیک کرو، اور آپ نے خام خواہ کے لیے تعریف نہیں کرنی، بلکہ جو آپ کو محسوس ہو ایمانداری سے بتاؤ کہ کھانا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ خود کیوں نہیں کھاتے تھے؟ آپ سے پیر بھائی نے کہا کہ ایک پیر میری موجودگی میں دورہ تشریف پڑھ رہے تھے، اس نے کہا کہ حضور آپ بھی لیں، تو آپ نے کہا نہیں، کیونکہ ہم آل رسول ہیں اور یہ صدقہ ہے، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے۔ جب صدقے کی ایک کھجور امام حسن نے منہ میں ڈالی تھی، معصوم سے بچے تھے، تو حضور نے انگلی سے اس کو نکال دیا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ اس کو نکال دو کیونکہ یہ صدقہ ہے، یہ حرام ہے، میری آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ میں آپ کو اس بات کی گواہی دیتا ہوں خدا کی قسم کہ حضرت صاحب خود ایک لقمہ بھی نہیں لیتے تھے، یارو جو کھانے کا ایک لقمہ نہیں لیتے تھے، کیا خیال ہے وہ آپ کے پیسے زکات سے کچھ کھاتے ہوں گے؟ خود اندازہ کرو۔ ہمارے ساتھ کمالی کے اندر حضور نے مجھے تدریس کے لیے بھیجا، الحمدللہ میں وہاں پر درس نظامی پڑھاتا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک بہت 70 سال کے بزرگ تھے جو انوار ڈوم شریف کے اولین تلامذہ میں سے تھے۔ یہ میرے بھائی ہیں، انوار ڈوم میں پڑھتے رہے، میرے پاس میں پڑھتے رہے، آپ ان سے پوچھیں۔ انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا کہ میں حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پڑھتا تھا، خدمت کرتا تھا، یتیم تھا، حضور مکمل میرا خرچہ اٹھاتے تھے۔ کہتے ایک دن اس زمانے میں ایک بندے نے 25,000 روپے اس میں زکوٰۃ کے لیے، حضرت صاحب نے فرمایا بھی یہ غلام حیدر کو دے دو، یہ یتیم بچہ ہے اس کو دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھے کہ میرے پاس قمیص تو ہوتا تھا، شلوار نہیں ہوتی تھی، اتنا کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے اس زمانے میں کی بات۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، میں نے جناب پھٹے پرانے کپڑے تھے، قمیص کی جیب میں وہ 25,000 ڈال دیے، سارا دن میں وہ پیسے اٹھا کے پھرتا تھا۔ کسی منشی نے، کسی مدرس نے، کسی حضرت کے خادم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بھائی 25,000 تیری جیب میں ہے، جا کے دفتر میں جمع کرا دو۔ وہ کہتے شام کو مجھے خیال آیا کہ یار میری جیب میں تو پیسے ہیں، یہ میں کیا کروں گا، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ تو میں وہ پیسے لے کر منشی کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی منشی صاحب آپ پیسے لے لو۔ آپ نے فرمایا بھی کس چیز کے پیسے؟ منشی صاحب نے کہا، میں نے کہا جی میں دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں ہوں گا، حضرت صاحب تو ناراض ہو جائیں گے، یہ تو آپ طالب علم ہو، آپ کا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو میں نے کہا حضور یہ پیسے لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا ارے غلام حیدر یہ بتاؤ کسی نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا کہ یہ پیسے تم دے کے آؤ؟ میں نے کہا نہیں حضور، میں اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہوں۔ جب بار بار میں نے اصرار کیا تو میں نے حضور کو ہاتھ میں پیسے پکڑانا چاہے، حضور نے فرمایا میرے ہاتھ میں نہ دو، میں ان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میل کو جہل ہے، اور میں ان سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کرنا۔ کیا بات! یہ پیسے ادھر رکھ لو اور جاؤ منشی کو بلا کے آؤ۔ اب اس طرح کا تقویٰ آپ ایک نہیں ہزاروں کی چراغ لے کے پھرتے رہو، خدا کی قسم آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ یار شکیل مجھے حضور نے فرمایا جاؤ منشی کو بلا کے لے آؤ۔ میں منشی کو بلا کے لے آیا تو حضور نے فرمایا بھائی اس بچے غلام حیدر کے نام کی رسید کاٹ کو دیکھو کتنے پیسے ہیں۔ جب انہوں نے پیسے کے لیے 25,000 تھا تو میں نے کہا حضور ان کے نام کی کیسے کاٹوں؟ جو دے کے گیا ہے اس کے نام کی کاٹ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھی جو دے کے گیا ہے وہ تمہیں تو نہیں دے کے گیا نا، وہ تو طالب علم کو دے کے گیا ہے، یہ تمہیں دے رہا ہے نا، اس کی طرف سے تم رسید کاٹو، اس کا نام لکھو۔ تو کہتے ہیں کہ میرا پھر نام لکھا گیا۔ پھر جب وہ پیسے لے کے چلے گئے میں جانے لگا تو حضور نے مجھے بلایا، پیار کیا اور اپنی جیب سے مجھے 500 روپے کا عطا فرمایا۔ بابا یہ پیار آپ کو کہاں ملے گا؟ کیا انوار ڈوم آج لاکھ گنا زیادہ اگر ترقی کر رہا ہے تو یہ اس کی خلوص کی بنا پہ ہے، خلوص کی بنا پہ ہے۔ بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے مراکز ہوئے لیکن وہ کسی نہ کسی یعنی زوال پذیر ہو گئے۔ ہمارے مرشد کے لگائے ہوئے بوٹے کو اللہ نے ہر دور میں ترقی عطا۔ آپ جتنے بھی دوست یہاں پر پیر بھائی، جو بھی دوست ہمارے بیٹھے ہو، یقین جانیے خوش نصیب ہیں آپ، خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے رزق حلال میں سے
جب یہاں پر رزق کے حالات میں سے جب آپ انوار لوگ شریف کی خدمت کرتے ہو نا، تو وہاں پر جو طلباء پہ یا آپ کا پیسہ لگے گا، وہاں کتابیں یا کپڑے یا مثال کے طور پر کھانا دیا جاتا ہے یا ادویات دی جاتی ہیں، تو جو طالب علم کی آپ معاونت کر رہے ہو اس کے علم کے پڑھنے کا ثواب اور اجر اللہ آپ کو بھی عطا کر رہا ہے۔ معاونین کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ خود پڑھنے والے عالم دین کو۔ اور قیامت کے روز حضور علیہ السلام نے فرمایا علماء کے قلم سے نکلنے والی روشنائی کو شہید کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا۔ اور قیامت کا جب روز ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا عالم دین جب آئے گا اللہ اس کو فرمائے گا کہ جاؤ اپنے شاگردوں کی اپنے متعلقین کی تم سفارش کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ سفارش کرے گا اگر اس کے طلباء آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوئے تو اپنی ایک عالم دین سفارش سے ان سب کو جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو الحمدللہ یہ مرشد کریم کا کرم ہے۔ تو بہرحال دوستو آپ لوگ الحمدللہ خدمت کرتے ہو، وہ کہتے ہیں نا جی دام میں دل میں قد میں سکھ میں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ اگر کوئی صحابی اور خلفائے راشدین کی یہ سنت پاک ہے، اگر کوئی صحابی اچھا خطیب ہوتا، بولنے والا اچھا ہوتا تو حضور وہ دے نہ سکتا، تو حضور علیہ السلام اس کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ تمہارے پاس مال تو دینے کے لیے نہیں ہے لیکن کم از کم تم الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو ابھار تو سکتے ہو نا۔ تو ایسے لوگوں کو میدان جہاد میں بھیجا جاتا تھا۔ تو دوستو اجمل صاحب الحاج محمد اجمل سیدی صاحب 2013-12 سے تقریباً ہم اکٹھے الحمدللہ ان کے ساتھ میں جاتا تھا، تو جانتے بڑی دور دور جاتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض پیر بھائی ایسے تھے 200 روپیہ دیتے تھے، اور اجمل صاحب اور میں نے پتہ نہیں کتنی بار ان کے پاس چکر لگائے، کتنی بار پتہ نہیں چکر لگاتے تھے، فون کرتے تھے، اٹینڈ بھی نہیں کرتے تھے۔ اور بعض ایسے بھی پیر بھائی تھے جب ہم ان کے گھروں میں جاتے تھے نا جی، گھر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کہتے تھے جی وہ ماسٹر کو کہہ دو کہ نہیں ہے۔ ایسے بھی پیر بھائی ہیں لیکن نہیں، اجمل صاحب نے ہمت نہیں ہاری، ہم ہمت ہار گئے، لیکن اجمل صاحب نے ہمت نہیں ہاری۔ الحمدللہ ہمارے شہر سے آپ دیکھیں کہ لاکھوں روپے کے پیر بھائیوں سے جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے